کہ عاشق سید ابرار ہے عبدالواجد، کہ عاشق سید ابرار ہے عبدالواجد، عاشق سید ابرار ہے عبدالواجد، عاشق سید ابرار ہے عبدالواجد، کہ عاشق سید ابرار ہے عبدالواجد، عاشق سید ابرار ہے عبدالواجد، واصف احمد مختار ہے عبدالواجد، واصف احمد مختار ہے عبدالواجد، واصف احمد مختار ہے عبدالواجد، عاشق سید ابرار ہے عبدالواجد، اور جن کی ہستی پہ ہے علماء اکابر نازاں، جن کی ہستی پہ ہے علماء اکابر نازاں، کہ جن کی ہستی پہ ہے علماء اکابر نازاں، جن کی ہستی پہ ہے علماء اکابر نازاں، علم و حکمت کے وہ مینار ہیں عبدالواجد، علم و حکمت کے وہ مینار ہیں عبدالواجد، اور تیسرا شعر کے لیجیے کہ 30-35 کتابوں کے مصنف بھی ہیں، 30-35 کتابوں کے مصنف بھی ہیں، کہ 30-35 کتابوں کے مصنف بھی ہیں، 30-35 کتابوں کے مصنف بھی ہیں، یعنی مشہور قلمکار ہے عبدالواجد، یعنی مشہور قلمکار ہے عبدالواجد، عاشق سید ابرار ہے عبدالواجد، واصف احمد مختار ہے عبدالواجد، اور اسلام کی یادگارات جو ہمارے درمیان موجود ہے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو بچایا ہمارے سروں پر حضرات کا قائم و دائم فرمائے۔ میں نیپال میں ایک نشست پہنچا رہا ہوں کہ قائد اہل سنن ہے حضرت شیر نیپال، جو کہ دیوانے ہیں ان کے نام پر کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو لہرا کے سبحان اللہ، کہ قائد اہل سنن ہے حضرت شیر نیپال، قائد اہل سنن ہے حضرت شیر نیپال، ایک برکا مشن ہے، ایک برکاتی مشن ہے، ایک برکاتی مشن ہے حضرت شیر نیپال،
نظمی میاں مارہ روی لازم کرے جھوم کر مدعو کہہ دیجیے سبحان اللہ کہہ گئے لوہ نام یہ نظمی میاں مارہ روی یہ بوئے عشق پنجتن ہے بوئے عشق پنجتن ہے حضرت شیر نفار قائد اہل سنن ہے حضرت شیر نفار اس لیے دل بر ہے میری شاعری نکری ہوئی اس لیے دل بر ہے میری شاعری نکری ہوئی ارے میرے موضوع سخن ہے میرے موضوع سخن ہے حضرت شیر نفار قائد اہل سنن ہے حضرت شیر نفار ایک برکا دی مشن ہے حضرت درود پاک محبتوں کے ساتھ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات علماء اہل سنت کے قدموں کو بوسہ لیتے ہوئے کچھ مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے کہہ دیجیے مسکرا کر سبحان اللہ یہ پڑھے ہیں صدیق اور عمر کہہ دیجیے یہ پڑھے ہیں صدیق اور عمر یہ پڑھے ہیں عثمان اور علی یہ پڑھے ہیں صدیق اور عمر یہ پڑھے ہیں عثمان اور علی حذیفہ ساز زبیر بھی وہ سعید خدر بلال بھی حذیفہ ساز زبیر بھی وہ سعید خدر بلال بھی وہ شرف کے قادر جسے وہ شرف کے قادر جسے کہیں وہ شرف کے قادر جسے کہیں وہ شرف کے قادر جسے کہیں سر گل ستار لکھایا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف گجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے نیپال کا بھی معلوم ہے اس کے آپ حضرات نے سلم میں پہنچتا ہے یہ علاقہ سلم غوث العالم کانفرنس کے نام سے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے یہ محفل قائم کی ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا غوث العالم رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ تمام حضرات کو خصوصاً رضائے ملت نوجوان کمیٹی کے تمام ارکان کو اور جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں یا حصہ لیا ہے ان سب کو اپنی رحمتوں سے بھرپور بدلہ عطا فرمائے آمین
آمین ثم آمین. حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ آپ نے اپنی علماء کی زبانی سنا کہ آپ تمام ولیوں کے بادشاہ ہیں. غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد مصطفیٰ در انبیاء. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو 4 منٹوں میں فلائد الجواہر کی ایک اہم ترین روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. صاحب فلائد الجواہر کے اندر ایک روایت، فلائد الجواہر کے اندر ایک روایت حضرت علی ابن ایتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ہے. اور حضرت علی ابن ایتی یہ حضرت غوث پاک کے سب سے محبوب خلیفہ، سب سے زیادہ شہید خلیفہ، ہمیشہ قریب میں بیٹھا کرتے ہیں. اور جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قدمی حاضری علی قبلۃ کل ولی اللہ کی آواز بلند فرمائی تو سب سے پہلے اس روئے زمین پر جس نے اپنی گردن حقیقتاً حضرت غوث اعظم کے قدموں کے نیچے رکھ دیا وہ حضرت علی بن ایتی کی ذات گرامی. وہ فرماتے ہیں، اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی روایت کی اہمیت کتنی زیادہ ہو. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، علی چلو میرے ساتھ. حضرت غوث اعظم کا چلنا ایسا ہوتا تھا کہ 2-4 قدم چلے اور دور سے دور مسافت کو وہ طے کر دیا کرتے تھے، پہنچ جایا کرتے تھے. ہندوستان میں ہے، ایران میں پہنچے، ایران میں ہے، ترکستان میں پہنچے. یہ کرامت تھی آپ کے قدموں کی. تو حضرت علی بن ایتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی خانقاہ سے آپ نکلے. ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ حضرت علی بن ایتی نے دیکھا کہ وہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پر حاضر. وہاں جا کر اللہ کے پیارے حبیب کے چہیتے اور لاڈلے بیٹے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا. ابھی فاتحہ ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضرت امام احمد بن حنبل کی قبر مبارک شق اور اس میں سے حضرت امام احمد بن حنبل نمودار ہوئے. حضرت غوث اعظم سے مصافحہ اور معانقہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، بیٹے آپ میرے مقلد ہو دنیا کو دکھلانے کے لیے، ورنہ حق یہ ہے کہ تم درجے اجتہاد پر فائز اور پھر تمہاری شریعت کے اندر جو پہنچ ہے، جو رسائی ہے، سچ پوچھو تو مجھے اس پر فخر. تمہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تم نے میری عزت اور لاج رکھنے کے لیے اور میرے مذہب کو زندگی دینے کے لیے تم نے اپنے آپ کو حنبلی کہنا شروع کیا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نہیں حضور یہ آپ کا کرم ہے، یہ آپ کی مہربانی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے واپس آنے. تو یہ ایک روایت جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک توجہ
جس قبر والے کی طرف ہو جائے اس کو ایسی زندگی مل جاتی ہے کہ وہ دنیاوی کاروبار کرنے کے لائق ہے، وہ دنیا میں تشریف لے آتا ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے ہی زندہ ہو جاتے ہیں اور ان کا مقام بہت ہی بلند ہوتا ہے۔ اسی کتاب کے اندر ایک اور روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 6-7 سال کی عمر میں ٹہلنے کے لیے نکلے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ حضرت غوث پاک کی ولادت جیلان میں ہوئی تھی، اور جیلان اس پہاڑ کے نیچے واقع ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر کے رکی تھی۔ اس پہاڑ کے نیچے ہر وقت وہاں ترشح پانی کا ہوتا رہتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بلندیاں پڑ رہی ہیں۔ صرف ایک رات مجھے وہاں ٹھہرنے کا موقع ملا اور اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ نہایت سرسبز و شاداب علاقہ، نہایت عمدہ علاقہ ہے۔ تو آپ اپنے جیلان کے آبادی سے باہر ٹہلنے کے لیے نکلے۔ 6-7 سال کی عمر میں دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ جا کر کے خود ہی دیکھ لیجیے کیا ہوا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ننھی سی عمر میں وہاں تشریف لے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی ماں اپنی گود میں کسی بچے کو لیے ہوئے ہے اور اس کے اوپر آنچل ڈالے ہوئے رو رہی ہے۔ لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا شوہر انتقال کر گیا اور یہ امانت میرے شکم میں تھا، جب یہ پیدا ہوا تو بیماریوں میں جکڑ گیا، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہونے کے قریب ہو گئی، تو میں اس کو لے کر کے اس خانقاہ کے بزرگ کے پاس آئی تاکہ ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ اس بچے کو زندگی عطا فرما دے۔ لیکن ہوا یہ کہ خانقاہ میں پہنچنے سے پہلے اس بچے کی روح پرواز کر گئی۔ جب میں خانقاہ میں پہنچی تو اس بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ اب صبر کرو، صبر کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے صبر کے حوالے کر دیا۔ اب سوائے رونے کے میرے پاس اور کیا رہ گیا ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بچہ مرا نہیں ہے، اس کی سانس رک گئی۔ یہ بچہ مرا نہیں ہے بلکہ اس کی سانس رک گئی تھی، اب یہ آپ کی گود میں کھیل رہا ہے، آنکھیں اس کی کھلی ہوئی ہیں۔ جب اس نے اپنے آنچل کو ہٹایا تو دیکھا کہ واقعی بچہ مسکرا رہا ہے، واقعی وہ بچہ رہا ہے۔ جب یہ بات لوگوں نے مجمع نے دیکھی تو ان لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر کیا، اور یہ آواز خانقاہ کے اندر پہنچ گئی۔ اس میں جو بزرگ رہتے تھے وہ اپنی لاٹھی لے کر کے باہر نکلے۔ کیا بات ہے؟ ان کو حقیقت حال معلوم ہوئی تو وہ دوڑے آپ کو دیکھنے کے لیے، لیکن آپ بجائے وہاں پر کھڑے رہنے کے حضرت غوث اعظم تیزی سے چلنے لگے۔ اب وہ بوڑھا تیز قدم اٹھا کر کے آپ کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ حضرت غوث پاک جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آبادی کے قبرستان کے قریب پہنچے، قبرستان کے قریب پہنچے، اور یہ بوڑھا بزرگ حضرت غوث پاک کے پیچھے پیچھے اس قبرستان کے قریب پہنچ گیا۔ تو حضرت غوث پاک جو 6-7 سال کی عمر کے تھے ارشاد فرماتے ہیں، اے قبرستان والوں، دیکھو یہ بزرگ میرے پیچھے لاٹھی لے کر کے دوڑ رہا ہے، میری مدد کرو۔ اتنا کہنا تھا کہ قبرستان کے جو مردے سب تھے
اب اس میں سے اٹھ کر کے دوڑنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا، بزرگ نے دیکھا کہ اس کے اتنا کہنے سے یہ ہو سکتا ہے تو کہیں اور کچھ اس کی زبان سے نہ نکل جائے، واپس اپنی خانقاہ میں چلا گیا۔ میرے محترم حضرات، حضور غوث کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت روحانی اس دنیا میں عبادت و ریاضت کی رہین منت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قوت و طاقت عطا فرمائی تھی جو ایک مادرزاد کامل ولی کو ملا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طاقت کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس طریقے کے بے شمار واقعات آپ کی مبارک زندگی میں ہے۔ یہ کتاب جو حضرت شیر نیپال، مفتی اعظم نیپال، استاد العلماء مولانا حافظ قاری شاہ جیش محمد صاحب برکاتی قادری مدذل عالی کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس بزرگ کے تبرکات کا مجموعہ ہے کہ جس کی کتاب کو پڑھنا بھی ہمارے لیے عبادت ہے، جس کتاب سے اکتساب فیض حاصل کرنا ہماری بہتری اور ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ جس بزرگ کی روشنی ساری دنیا میں پھیل رہی ہے، لیکن کیسی روشنی پھیل رہی ہے؟ ان کی تحریر لوگ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے قلمی دستخط نہیں دیکھا ہوگا، مہریں نہیں دیکھی ہوں گی، وہ تمام چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں اصلی۔ اور یہ اصلی چیز ہمیں کیسے حاصل ہوئی کہ ہمارے اور ہم جیسے بہت سارے طالب علموں کے استاد حضرت مولانا شاہ محمد احسان علی محدث بہاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے، مفتی اعظم ہند کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے، حجت الاسلام کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے، اور صدر الشریعت ان کے استاد ہی تھے، بیٹھا کرتے تھے۔ اور جب کبھی کوئی مسئلہ ذہن میں آیا، تحریراً یا تقریراً اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ والرضوان جو اس کا تحریری یا تقریری جواب دیتے، حضرت مولانا احسان علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو محفوظ کر لیا گیا، اس کو ہم نے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم۔ بیٹھ جائیے، 1 گھنٹہ بھی وقت گزرے گا، 1 گھنٹہ اذان ہوئی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ غوث پاک کی کرامت ہے۔ 18-12 کے حافظ ہو کر دنیا میں آئے۔ آپ کی والدہ محترمہ پڑھتی تھی، آپ شکم میں تھے تو سنتے تھے، سننے سے یاد ہو گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ان کی والدہ محترمہ کو چھینک ہوتی، وہ الحمدللہ کرتے تو آپ کے شکم سے اس کا جواب آتا۔ ولی ہو کے پیدا تھا، آج ولیوں کے بادشاہ ہیں۔ ہم آپ ان کے نام پر مجلس کر کے اپنا فائدہ کرتے ہیں۔ یہ غوث پاک کا مہینہ کہلاتا ہے، جس مہینے میں آپ کے
یہاں کے مسلمان نوجوان کمیٹی نے منعقد کیا مبارکباد کے مستحق، جس کے سرغنہ جناب مکھیا ادریس کا بڑی کامیابی کے ساتھ آپ کا جلسہ ہوا۔ ابھی جو آپ نے سجے سے کچھ مواد سنا ہے، یہ کون ہے؟ دیوبند میں رہتے تھے، کہاں تھے؟ دیوبند میں۔ بریلی شریف آئے تو کہا ایمان تو یہاں ہے، بریلی شریف آئے تو علم تو یہاں ہے، دیوبند کا فقہ یہاں ہے، بریلی میں ایمان ہے، بریلی میں فقہ ہے، تو بریلی ہو بریلی کی ہو بریلی کے ہو گئے تو کہاں تک بڑھے؟ ٹکڑے میں عمان ہے، حاصل ہے، نہیں کمندور ہے، پھر دربھنگا کی مفتی کہیں تو بہت بات ہے، پھر مدرسہ یہ ادارے سجے کے مفتی، پھر بریلی سے مدرسہ اسلام کی مفتی، پھر بریلی سے مدرسہ اسلام سے ہالینڈ کے مفتی، اب مفتی نہیں مفتی اعظم، مفتی اعظم۔ اب یہ مفتی اعظم نے اس کو ترتیب دی، مفتی اعظم ہالینڈ نے اس کی ترتیب نہ کیا لولو مردا لولو مردا، لولو کو کیا مانا ہے؟ مردا کا کیا مانا ہے؟ لولو بڑا مفتی، اب مردا چھوٹی مفتی، چھوٹا مفتی، بڑا مفتی، چھوٹا مفتی، دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، چھوٹے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ دونوں لولو مرجان یہ کتاب حدیث کا ایک پتا، یہ مفت یہ لفظ یہ موضوع الوقات پہلے مقبول نہیں ہے، بہت سے ضرورت سب سے کی ہے، اچھی طرح پر آپ کے صاحبزادے نے اس کو چھپوایا ہے۔ یہ ایسے عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ نہ ہندوستان میں نہ دیوبند میں کوئی مولوی ایسا ہوا اور نہ ندوہ میں کوئی ایسا مولوی ہوا جو انہوں نے اوقات نماز کے اوقات بیان کیے، اسی کی اقتدا کرتے ہیں آج سب، اس کے ساتھ سب اقتدا کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی کتابوں میں دیکھا ہے، ہاں ان کی کتابوں میں ہے، یہاں سے لیا ہے، کس سے؟ بریلی سے پڑھا ہے، یہ دیوبند سے آ کر بریلی کے جو ماحول کو دیکھا کہ ایمان یہاں پر ہے، ایمان یہاں پر سمجھتے کے ساتھ سے ہو، جہاں محبت رسول ہو وہاں ایمان ہے، اور کی محبت جہاں وہاں ایمان ہے، اور رسول کی محبت نہیں، اور کی محبت نہیں، وہ ایمان نہیں ہے وہاں، چاہے حدیث پڑھے چاہے قرآن۔ نہیں تو ہم آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا فضل، یہ کتاب اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اعلیٰ حضرت جیسا کوئی نہیں، اور آج بھی کوئی نہیں، اور 200 برس پہلے بھی کوئی نہیں۔ فتاوی کامل بہت مشہور معروف کتاب ہے، لیکن اس پر بھی فوقیت حاصل ہے اعلیٰ حضرت، وہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند اسد الشریعہ، اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور مفتی اعظم ہند کے ساتھی،
بدر الطریقہ صدر الشریعہ ان کے فتاوی، اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ مفتیان جمع دینے والے بریلی کے محدث، جب تک بریلی میں رہے محدث رہے، ہمارے وقت میں بھی حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا اعلیٰ حضرت سے، مفتیان ہند سے یا ضرور سے حاصل کیا، لیکن اس کے نام میں ہمارے ساتھ یخرجوہا ہونا چاہیے کہ یخرجوہا اللولون معادلہ یخرجوہا ملول والمدمین ہو ملول، یہ مین ہوا ہونا چاہیے۔ یہ بات نکلی ہے، یہ جو موتی ہے، یہ موتی محدث احسان علی کے گھر سے نکلا ہے، انہوں نے جمع کیا۔ آج یہ ہمارے امین شریعت سب کو بانٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، ہم فرمائے، 29 سال کی زندگی عمر اور بڑھا دے۔ امین شریعت تھا تو دے دو 150 اس کا یہ ہے۔ ہاں یہ لاؤ تو جب صلاۃ السلام قیام ہوگا اس کے بعد دیتے جائیں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیب یا رسول پہلے کے صوفی ہیں، ہم لوگ تو بعد میں صوفی بات نہیں ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھو، غوث پاک کا سب دامن تھام لو، عورت بھی تھام لے، مرد بھی تھام لے، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے بیٹھو جیسے نماز میں بیٹھے،
ایسے بیٹھو بہت دن سے تو مستعد ہوئی دھونی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھے جہاں پڑھے وہیں تو بڑی دھونی آنے کی ضرورت نہیں قیام کا بڑا بہتر ابھی پڑھ رہے اور اپنا جو ہم پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا وانا اعلم به واستغفرك لما لا اعلم به انك انت علام الغيوب آمنت بالله كما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احكامه آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت يا الله يا رحمن يا رحيم إذا مارا كن مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه يا الله پچھلے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق طلب کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں سنیوں کے سچے مذہب کے مطابق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک کے مطابق عمل کرتے رہیں گے برے لوگوں سے بد مذہبوں سے خاص کر جماعت وہابیہ دیوبندیہ تبلیغیہ موجودیہ مفیدیہ سے بچتے رہیں گے اپنا پیر اپنا مرشد غوث اعظم بڑے پیر پیروں کے پیر دستگیر روشن زمین سید الوفا شہنشاہ الوفا سیدنا مولانا غوثنا غیاثنا ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو جانا مانا غوث اعظم کا دامن تھاما غوث اعظم کو اپنا مقتدا اپنا پیشوا اپنا رہنما دل سے مانا جانا غوث اعظم کی غلامی اختیار کی غوث اعظم کے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں اسی دل سے داخل ہو کر غوث اعظم کے ہم سب مرید ہوئے یا اللہ ہم کچھ پڑھا دعا کر والصلاة والسلام على سيد العالمين وعلى آله وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم إلى يوم الدين آمين آمين اللهم ربنا تقبل منا هذه الحجة المباركة ومتعنا بفيضانها وأنوارها وبركاتها في حياة الدنيا والقبر والحشر والآخرة خداوندہ خارخازہ بندہ نوازہ بے نیازہ ہماری اس محفل کو اپنے فضل سے قبول فرما خداوندہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جو انعام و اکرام اور ثواب و اجر اس کے انعقاد پر عطا فرمایا وہ سارے ثواب و انوار و برکات و تجلیات
ہمارے آقا و مولا حضور قدور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ہم تمام غریبوں کی جانب سے نظر فرما دے. خداوند کریم اپنے محبوب رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم، پیارے نبی کے ازواج مطہرات امہات المومنین و بنات طاہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، صحابہ کرام صحابیات عظامہ کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب عطا فرما. خداوند کریم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے بھی صدیقین، شہداء، صالحین اور اولیاء کرام علماء اسلام ہوئے سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما. خصوصاً حضور سیدنا غوث الثقلین، غیث الکونین، امام الربانی، قطب السمدانی، فتح لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی بارگاہ میں اسے پیش فرما دیں. خداوند کریم حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتوں سے ہم تمام مسلمانوں کو مالا مال فرما. خداوند کریم ان کی روحانیت کا حصہ ہمیں عطا فرما. خداوند کریم دنیا میں جب تک رہیں تیرے محبوبوں کا نام اور ان کا گن گاتے رہیں. خداوند کریم جب اس دنیا سے اٹھا تو اپنے اور اپنے محبوب کے نام پر اٹھا. خداوند کریم مذہب اہل حق، مذہب سنت، مذہب اہل سنت و جماعت پر زندہ اور باقی رکھ اور اسی مذہب پر ہمیں اس دنیا سے موت عطا فرما اور قیامت کے دن اس جماعت والوں کے ساتھ حشر فرما. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک المصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء وحب عمل ما يقربنا الیک. الہی نجنا من كل هم وغم بجاه المصطفى مولى الجميع وفي مدينته قرار بإيمان ودفء بالبقيع. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد رسول اللہ.